اور ست سری اکال، نمسکار، السلام علیکم. میرے ساتھ اس وقت جو دو پرسنالٹیز موجود ہیں، ساجد ڈار صاحب تو اکثر ہی آپ دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی تعارف کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے تو دوسری پرسنالٹی جو ہے ان کے بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ میرے پروگرام میں وہ فرسٹ ٹائم شریک ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جسدیپ سنگھ جسی صاحب. جسی کے نام سے ہی مشہور ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو فرسٹ ٹائم. جی بہت بہت شکریہ تہاڈا، تسی میرے پروگرام میں آئے. تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں پنجابی بولتے بڑی اچھی لگتی ہے، میں نے کہا آج ذرا پروگرام جو ہے نا پنجابی، اردو، ہندی ہر ایک میں مکس کر لیں گے. تو کیونکہ جسی صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں پروگرام میں تو ان سے میرا پہلا سوال ہوگا. ساری صاحب آپ کی اجازت ہے؟ کوئی آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ تو آپ تسی یہ دسو، بڑے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان تھے انڈیا جو ہے وہ قریب آئے ہیں، ہم نے پروگرام کر کے مار دی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اور ہی کم خراب ہوتا جا رہا ہے. تسی کی سمجھتے ہو کہ کس طرح ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تعلقات آپ کے نزدیک کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ پیپل ٹو پیپل جو ہیں وہ بالکل اچھے ہیں. سیاست جو ہوتی رہتی ہے بھارت میں بھی، یا الیکشنز جو ہیں وہ ہر 3-4 مہینے میں کوئی نہ کوئی صوبے میں ہوتی رہتی ہے، اور یہ سب جب بھی الیکشنز ہوتی ہیں تو ڈفرینٹ اینگلز اس میں آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ ریس کارڈ پلے ہوتے ہیں، ہر قسم کے کارڈز پلے ہوتے ہیں. یہی ایک ہماری مشکلیں ہیں کہ پالیٹکس میں کی وجہ سے ہمارے یہ ڈفرینسز بڑے ہوئے ہیں. دونوں دیشوں کی بنیاد ہی پالیٹکس کے اوپر، بھلے اس کو مذہبی رنگ دیا گیا تھا کہ یہ مسلمان وہاں رہیں گے، سکھ ہندو یہاں رہیں گے، بٹ اٹ واز، اگر آپ اور گہرائیوں میں جائیں تو یہ شروع سے ہی پولیٹیکل ریزنز تھے اس کے پیچھے، یہ جو ہمارے بٹوارے ہوئے ہیں. پر لوگوں میں وہی پیار ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ سب ہم ساتھ رہیں، اور ایک دن آئے گا کہ ہم لوگ جو یہ آج اتنے ڈفرینسز ہیں یہ ضرور کم ہوں گے. آئی ایم امپریسڈ جسی صاحب، آپ کی اردو اتنی زبردست ہے، آپ اتنا اچھا بولے ہیں. اور ساجد صاحب، اب سر یہ ابھی G20 ہوا اور بڑا ہم نے تو ظاہر ہے کہ ہم نے کبھی کیا بات ہو گئی، کمال کا ہو گیا. ایک طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ زوال سے زوال تر ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے جو ہے وہاں پہ کیا کیا ایگریمنٹس ہوئے ہیں. پھر وہ ایک ریل اینڈ کوریڈور بھی سامنے آ گیا. تو یعنی یہ گیپ تو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا مل کے کچھ اس طرح مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اور حل چاہتے بھی ہیں، حل نکالنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیڈرشپ کا فقدان ہے، اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سیاسی پارٹیاں سیاسی نہیں ہیں، اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ جن کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے وہ سیاسی ہیں. لیکن اب میرے خیال میں اب پاکستانی ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں بالکل کہ ہم اس سے نیچے جانے کی گنجائش موجود نہیں ہے. اور میرے خیال میں اب میں نے دیکھا ہے کہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، 1000 سے زیادہ لوگوں کے نام ECL میں ہے، بجلی چوری کو روکا جا رہا ہے. ڈالر پہلی دفعہ ایک معجزہ پاکستان میں ہوا ہے کہ انٹر بینک کے اندر ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور مارکیٹ میں سستا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا، پاکستان میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بہتر ہو، سیفٹی ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. اس وقت لوگوں کا کل سے ایک بڑی اچھی بات، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ان سے بہت زیادہ ہیں، آرمی چیف صاحب سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. اب دیکھیں، پازیٹیو سٹیپس لیے جا چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں اب ان کو سسٹین کریں. ہماری کیئر گیور ہمارے وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں بولنے کے لیے. اب دیکھیں کہ وہ کتنے امیدوں میں پورا اترتے ہیں. تو پاکستان از ٹیکنگ بیبی سٹیپس. پاکستان بھارت کے حوالے سے ابھی کئی چیزوں کا کلیریفائی ہونے کی ضرورت ہے. پیپل ٹو پیپل جس طرح جیسی صاحب فرما رہے تھے وہ تو پیار موجود ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں جس سے اعتماد کی فضا بہتر ہو. اچھا ساجد صاحب اور جسی صاحب، آپ کا ہم نے یہاں پر دیکھا امریکہ میں آپ کا نام دونوں کا نا ہمیشہ ایک ساتھ آتا ہے، اور بڑی بڑی گوڑیاں مطلب بہت ہی گہری دوستی کہی جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف یعنی وہاں پر اس طریقے سے ہے، اور جب آپ دنیا میں چلتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی ایک سیناریو ملتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو انڈینز ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، وہ امریکہ ہو کوئی بھی کنٹری ہو، وہاں پہ وہ
مطلب ڈائسپورا ہمیں ایسا نظر آتا ہے، جبکہ پاکستانی جو ہے ہمیں کہیں بہت دور دور ایسی جگہوں پر جو نظر آتے ہیں. ابھی ہارورڈ میں گئی، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا جو ایکس فیکلٹی ممبرز ہیں جو ابھی بھی ہیں وہاں پہ انڈینس کی بہت بڑی تعداد ہے، جبکہ پاکستانی جو ہیں بڑے کم ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تو بہت ہی زبردست طریقے سے ایک ایسا مرجر ہے یا ایک دونوں اکٹھے کام کر رہے ہیں ہمیشہ سے؟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਲਾਈਨ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਦ ਸੇਮ. ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ. ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ. ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ. ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ. ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਡੈਕੇਡਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫॉर ਮੋਨੀਟਰੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਅਤੇ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟائمنگ وی ول آل. تعلیم کا بھی فرق ہے نا، تعلیم ادھر کافی انہوں نے انویسٹ کیا ہے. میں 80s میں ہی آئی ٹی کا جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی میں اتنا انڈیا آگے جا رہا ہے. یہ جب ہم اسکول میں، جب میں اسکول میں تھا 80s میں، اس ٹائم ہی انڈیا نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم آئی ٹی میں وی ول ڈو دیٹ. اینڈ کمپیوٹرس کا جو پورا ریولوشن انڈیا میں 80s میں لے آئے تھے. تو تھوڑے لیڈرشپ اچھی ملی انڈیا کو جو انہوں نے اپنے بارے میں سوچا. اور ایک پاپولیشن فیکٹر بھی ہے. جب آپ 150 بلین کے قریب ہوں تو 150 کروڑ لوگ جب ہو تو پھر اس میں ٹیلنٹ بھی زیادہ ہی ہوتا ہے. اور پھر ایوری تھنگ از آن اے لارجر اسکیل. اوکے، تو سائی صاحب آپ کیونکہ جسی پاجی دے نال بھی کام کر دیو تسی، تو اور پاکستان میں کام کرنے کا کیا کام کے انداز میں بھی کوئی فرق ہے کہ یہ اتنے سکسیزفل ہو گئے اور جو یہاں پہ پاکستانی ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو پائے؟ کیا آپ کو کیا؟ میں اس میں یہ بتاؤں، میں تو خیر اس کو بھی پازیٹیو لیتا ہوں کہ پاکستان نے بھی ترقی بہت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا، لندن میں پراپرٹیاں لی ہیں، چلو وہ پاکستانیوں کی ہیں نا، وہ کسی کو تو نہیں ہے. سوئس بینکوں میں پیسہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بھارتی لوگوں سے پیسہ سوئس بینکوں میں ہمارا زیادہ، لیکن پاکستانی وہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ترقی پاکستان نے بھی بہت کی ہے. پیسہ پاکستان میں نہیں ہے، چلیں باہر پڑا ہے، وہ ہے تو پاکستانیوں کا یا پاکستان کا ہے. مجھے اس میں کوئی ذاتی طور میں، جس طرح جیسی صاحب نے جو پہلے فرمایا نا کہ وی آر جینیٹیکلی، ہم ایک لوگ ہیں. اب یہ دیکھیں، پاکستان میں اگر بالی ووڈ کی موویاں چلتی ہیں، سندھو موسے والا پاپولر ہے، اٹ مینس کہ ہماری سوچیں، کپڑے، میوزک، ہر چیز ایک ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ جس طرح جیسی بھائی نے کہا کہ انوائرمنٹ ایسی رہی ہے کہ جمہوریت کا پہیہ چلتا رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ آج بھی، جس طرح میں نے کئی کویسچن مارک ہیں، جس طرح جیسی بھائی نے کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کئی اور چیزیں بھی ادھر ادھر، لیکن جمہوریت ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. اور جو دوسری تعلیم، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، ایک ایسے انسٹیٹیوشن ہے جہاں کے لوگ پڑھ کے آ کے پوری دنیا پہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ کر رہے ہیں. آج بھی جو بھارتی ڈائسپورا کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس ہیں. تو آج یہ میں نے ایک لٹل ٹاک اس لیے رکھی کیونکہ ویسے تو ہم بات کرتے ہی ہیں دوسرے اس سے کہ انٹرویوز ہوتے ہیں، ساجد صاحب کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ میری بڑی اپرچونیٹی یہ ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور یہ دو ایسی پرسنالٹیز، شخصیاتیں میں موجود تھی، میں نے کہا نہیں یہاں پر ضرور ایک، اور یہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ سینٹر فار سوشل جسٹس جو ان کا کام ہے بہت ہی کمال کا کام ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ہے. تو ایک آخری ورڈ آپ کچھ بھی کہنا چاہیں؟
ਜਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਲੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ. So this is again, you know, I learn everything here. روز کوئی ساجد تار صاحب کو میں نویں چیز سیکھدا, انہوں اپنی زندگی وچ اتارن دی کوشش کردا, کیونکہ if he is the true ambassador of Pakistan, جے ہر پاکستانی میں سمجھدا ساجد تار صاحب ورگا ہو جائے تے میں سمجھدا کہ پاکستان دی 99% پرابلم سالو ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا. ہم تو جب بھی روزانہ ان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھ کر ہی اٹھتے ہیں. سائی صاحب آخری کوئی دیکھیں, میں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا یہ کہ میں نے یہاں سے آ کے یہ سیکھا ہے, مجھے پاکستان اور بھارت میں کوئی فرق نظر نہیں آیا اور میں سمجھتا بھی نہیں ہوں. میں عالیہ تقریباً ہر دوسرے سال یہاں پہ جب بھی جیسی بھائی جاتے ہیں بھارت میں ان کے ساتھ جاتا ہوں, جب میں پاکستان جاتا ہوں جیسی بھائی میرے ساتھ جاتے ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میرا بھارت کے ساتھ اور پاکستان میرا کیا اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ. جو میں میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ میسیج دینا چاہوں گا اپنے خاص کر پاکستانی بھائیوں کو کہ پاکستان سے پیار کرنا سیکھیں, پاکستانی بننے کی کوشش کریں. سیاسی اوپینین اپنی جگہ, پاکستان سے پیار اپنی جگہ. اور بار بار میں یہ بلکہ میں نے یہ چیز جیسی بھائی سے سیکھی ہے, بڑا آج کل سلوگن چل رہا ہے کہ سوچ بدلو پاکستان بدلو. تو میں اس آخری نوٹ پہ پروگرام اپنا ختم کروں گی کہ ایک تو تھینک یو سو مچ ان دونوں شخصیات کا کہ یہاں پر جو ہے مجھے ان کے یہ دیکھنے کا موقع ملا, سینٹر فار سوشل جسٹس اور جتنا بھی آفیسر جو یہ کام یہاں پر ہو رہا ہے ان سے ملاقات کرنے کا بھی. تو لیکن ایک آخری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بارڈر کے ساتھ بارڈر ملا ہوا ہے, کھڑکی کے ساتھ کھڑکی ہے, دروازے کے ساتھ وہاں پہ دروازہ ہے. آپ قدم دو بڑھائیں آگے ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو کتنی دوری ہے, کتنی خلیج ہے وہاں پہ حائل, اور یہاں پر اتنی دور سمندر پار بیٹھ کے انہی دو کنٹریز کے لوگ جو ہے نا وہ ایک ساتھ بہت ہی شدید قسم کی دوستی کے ساتھ جو ہے وہ سال ہر سال سے کام کر رہے ہیں. تو بس یہ فرق ہے, پتہ نہیں اب یہ کیا فرق ہے, یہ آپ ہی بہتر جان سکتے ہیں ایسا کیوں ہے. اجازت دیں, دوبارہ ملاقات ہوگی.